ناظرین آداب، بازگشت پر یہ نیا سلسلہ جوش ملیحہ آبادی کی خود نوشت سوانح عمری یادوں کی بارات شروع کیا گیا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ سلسلہ پسند آئے گا۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کا پہلا حصہ پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ باتیں سن لیجیے، ان سے آگے چل کر میرے سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ میں نے اپنی حالات زندگی قلم بند کرنے کے سلسلے میں کامل 6 برس تک زیادہ تر مسلسل اور گاہ گاہ غیر مسلسل ارقریزی کی ہے۔ 1.5 برس کی محنت کے بعد پہلا مسودہ تیار کیا، اسے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا۔ پھر 1.5 برس بعد میں دوسرا مسودہ مکمل کیا، اس پر بھی تنسیخ کا خط کھینچ دیا۔ پھر 1.5 پونے 2 سال صرف کر کے 900 صفحوں کا تیسرا مسودہ تحریر کیا اور 3000 میں اس کی کتابت بھی مکمل کرا لی۔ مگر جب اس پر نظر غائر ڈالی تو پتہ چلا کہ اس مسودے کو بھی میں نے ایک ایسے گھبرائے ہوئے آدمی کی طرح لکھا ہے جو صبح کو بیدار ہو کر رات کے خواب کو اس خوف سے جلدی جلدی الٹا سیدھا لکھ مارتا ہے کہ کہیں وہ ذہن کے گرفت سے نکل نہ جائے۔ اور خدا خدا کر کے اب یہ چوتھا مسودہ شائع کیا جا رہا ہے۔ اور میرے دل کی بات آپ پوچھیں تو یہ بھی کہہ دوں کہ میں اس چوتھے مسودے سے بھی مطمئن نہیں ہوں، لیکن کیا کروں، اب مجھ میں دم باقی نہیں رہا ہے کہ 2 برس مزید ارقریزی کر کے 5واں مسودہ لکھوں اور اسے بھی قلم زد کر دوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہوں کہ اب میرے چل چلاؤ کا وقت سر پر آ پہنچا ہے، اور جرس فریاد می دارد کے بر بندید محمل ہا، یہ آوازیں برابر کانوں میں چلی آ رہی ہیں، اور یہ مصرع کے نسیم جاگو کمر کو باندھو اٹھاؤ بستر کے رات کم ہے دل میں گونجتا رہتا ہے۔ اس لیے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تحریر ہی میں خدا کے فضل و کرم سے موت آ جائے اور مسودہ ناتمام پڑا رہے۔ اس لیے اب جیسا بھی ہے یہ چوتھا مسودہ پیش کر رہا ہوں۔ حافظے کا ذوف۔ میں کبھی قوی حافظے کا مالک نہیں رہا، اور اب تو یہ عالم ہو گیا ہے کہ رات کو کیا چیز کھائی تھی صبح کو یہ بھی یاد نہیں رہتا۔ کئی مہینے کی بات ہے کہ تاروں کی چھاؤں میں ٹہلنے کے لیے نکلا تھا، واپسی میں اپنے گھر کا راستہ بھول گیا۔ وہ تو کہیے ایک میرے ہم عمر ٹہلتے مل گئے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہیں کہیں برساتی نالے کے کنارے جو ایک گنبد والا مکان ہے، کیا آپ اس کا راستہ بتا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ جوش صاحب کے مکان جانا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا جی ہاں، اور ان نیک مرد نے مجھ کو میرے گھر تک پہنچا دیا۔ اور رخصت ہوتے ہوئے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آج سے 40-42 برس پیشتر میں نے جوش صاحب کو آگرے میں دیکھا تھا۔ میرا نام نصیر احمد ہے، جوش صاحب سے میرا سلام کہہ دیجیے گا، اور میں نے فرط شرم سے یہ نہیں بتایا کہ میں ہی جوش ہوں۔ اور تو اور آپ کو مشکل سے یقین آئے گا کہ ایک روز ایک خط لکھنے کے بعد جب دستخط کی نوبت آئی تو اپنا تخلص بھول گیا۔ چند سیکنڈ تک مجھ پر عجیب کرب کی کیفیت طاری رہی، دل دھڑ دھڑ کرنے لگا، اور اگر 2-4 سیکنڈ کے اندر اندر اپنا تخلص یاد نہ آ جاتا تو یقین فرمائیے کہ میرا دم نکل جاتا۔ میں نے یہ بات اس واسطے لکھ دی کہ اگر میری زندگی کے کسی واقعے میں کمی بیشی یا تقدم یا تاخر نظر آئے تو آپ اسے میرا ارادی فعل نہ سمجھیں اور میری حالت پر ترس کھا کر اسے معاف کر دیں۔ حالات زندگی قلم بند کرنے کی جگر کاویاں۔ 75 برس کی پہاڑ سی زندگی کا احاطہ کرنا بچوں کا کھیل نہیں۔ میں نے بجھے ہوئے حافظے کے تہ در تہ پیچیدہ اور گھور اندھیروں میں ٹٹول ٹٹول کر یہ سفر طے کیا ہے۔ ان اندھیاروں میں میرے حالات اس قدر الجھے اور ایک دوسرے پر چڑھے ہوئے ملے
کہ یہ پتہ نہیں چلتا کہ کون واقعہ مقدم ہے اور کون مؤخر، اور نسیان کا غول بیابانی مجھے کس طرف لیے جا رہا ہے۔ میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا آگے بڑھتا رہا، اپنی پیری کو لڑکپن کی سرحدوں تک کھینچ کر لے گیا۔ لڑکپن سے ریان شباب کی جانب باغ موڑی، ریان شباب سے بھرپور جوانی اور جوانی سے ادھیڑ عمر کے کوہ بیاباں طے کرتا ہوا بڑھاپے کے اس بیہڑ تک آ گیا۔ کیا بتاؤں اس جانکاہ سفر میں کیا کیا جتن کرنا پڑے۔ میں نے اپنے بڑھاپے کو بچہ بنا کر اپنے ماں باپ کی آغوش میں بٹھایا، اپنے گھر کی انگنائی میں کلیلیں کی، پرانی برساتوں کو جگایا، اپنے مدرسوں اپنے بورڈنگ ہاؤسوں میں گیا، اپنے لنگوٹیا یاروں کو پکارا، اپنے موت کی نیند سوئے ہوئے مورخان شباب کے شانے ہلائے، اپنے دور افتادہ دوستوں کو اشاروں سے قریب بلایا، اپنے جوانی کے شبستانوں میں پہنچا جہاں زلفوں کی شمیم اب تک مچل رہی ہے اور ٹوٹے پیمانوں اور بجھی شمعوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور گیسوؤں سے گری ہوئی افشاں کے ذرے اب تک دمک رہے ہیں۔ وہاں پہنچ کر اپنے بچھڑے ہوئے معشوقوں کو اس مسند پر بٹھایا، قوس قزح اور کہکشاں کے رنگ جس کا طواف کیا کرتے تھے، اور ماضی سے اپنے کو جب ڈسوا چکا تو قلم کو خون میں ڈبو ڈبو کر سب کچھ قلم بند کر لیا اور آپ کو سنانے بیٹھ گیا۔ کہتے ہیں لکھنؤ میں ایک بوڑھے میرزا صاحب رہتے تھے جنہوں نے حضرت جان عالم واجد علی شاہ کی آنکھیں دیکھی تھیں۔ ایک بار چند نوجوانوں نے اصرار کیا کہ میرزا صاحب قبلہ کچھ پرانے حالات سنائیے۔ انہوں نے سینہ پیٹ کر کہا، لڑکو مجھ سے وہ داستان نہ سنو ورنہ میری چھاتی شق ہو جائے گی، تمہاری تھوڑی دیر کی دلچسپی ہو جائے گی اور میں پہروں کے لیے بیکار ہو کر رہ جاؤں گا۔ لیکن جب ان نوجوانوں نے ان کے قدم پکڑ لیے تو ماضی کی طرف پلٹنے پر مجبور ہو گئے، اور حالات سناتے سناتے تھوڑی دیر میں ان کا یہ عالم ہو گیا کہ گلا رندھ گیا، ہچکیاں لے لے کر رونے لگے اور ہائے جان عالم کہہ کر بے ہوش ہو گئے۔ سو بندہ پرور، اپنا حال سنا کر میں بھی اسی طرح ہچکیاں لے لے کر رو رہا ہوں۔ ہائے ماضی کے ڈنک، اپنے کبھی کے رنگ محل میں جو ہم گئے، آنسو ٹپک پڑے در و دیوار دیکھ کر۔ اگر آپ کو ہماری کوششیں پسند آئی ہیں تو براہ کرم ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔